السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله: كانت هذه المرأة من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه حضنته، وكانت هذه المرأة وصيفة لوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كانت أمة له، فحضنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبر، فلما كبر اعتقها ثم انكحها زيد بن حارثة رضی اللہ عنہما. رواہ الامام البخاری والامام مسلم رحمہ اللہ. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو اللہ تعالی بیماروں کو شفا دینے والا، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، اپنے بندوں پر بے انتہا رحم و کرم کرنے والا ہے. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم امتیوں کو اخلاق سکھائے اور لوگوں کی قدر کرنا سکھایا، اور ایک ایسا دین دے گئے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 23 شوال 1442 ہجری مطابق 4 جون 2021 عیسوی جدہ سعودی عرب سے لائیو آپ کی خدمت میں خطبے کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے ایک بابرکت خاتون، ام ایمن رضی اللہ عنہا، یا آپ یوں کہیں ایک بابرکت خاتون رضی اللہ عنہا. آج کے خطبے میں یہ بابرکت خاتون، جن کو بنت ثعلبہ کی برکت کہا گیا، جن کی کنیت ام ایمن ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو بڑی نیک خاتون، برکت والی خاتون گزری ہیں،
زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اسامہ بن زید جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، ان کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت امام ابن شہاب زہری، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، صحیحین میں ان کا یہ قول موجود ہے۔ علامہ ابن شہاب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ خاتون حبشہ سے ان کا تعلق تھا، ملک حبشہ سے۔ جب حضرت آمنہ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا، یعنی جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، عبداللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد انہوں نے آپ کو سنبھالا، اور یہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کی لونڈی تھی۔ تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ پھر ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جو امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ تو یہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک اور بڑی پابند خاتون گزری ہیں رضی اللہ عنہا۔ چند ان کے واقعات آج کے اس خطبے میں پیش کیے گئے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مہاجرین مدینہ پہنچے مکہ سے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خالی ہاتھ وہ لوگ مدینہ پہنچے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہاں موجود انصار صحابہ نے رضی اللہ عنہ اجمعین بڑی قربانیاں دی اور بڑا تعاون کیا اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو مہاجرین تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، مکہ سے آئے تھے۔ پھل دیے، کھیت دیے، مکان دیا، ہر طرح کا تعاون کیا، اس لیے ان کا نام انصار پڑا، مدد کرنے والے صحابہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے باغ دیے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو اس سے زیادہ۔ ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیا ایک کھجور کا باغ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو بھی، جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کے متعلق خطبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کا باغ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس تشریف لائے مدینہ، تو مہاجروں نے کھجوروں کو، جو باغ کے کھجور تھے، وہ لوٹا دیا۔ تو یہاں ایک واقعہ پیش آیا جس کا ذکر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی جان یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا، اس سے کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ کھجوریں دیں گے یا کھجور کا باغ دیں گے تو لے کر آنا، اس کو حاصل کرنا۔ تو میں میری امی کی بات مان کر میں پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچا اور ان سے مطالبہ کرنے لگا یا ذکر کرنے لگا کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں، تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے مجھے روکا، منع کیا، مجھے پکڑا، کھینچا اپنی طرف اور کہا کہ واللہ لا یعطیک وقد اعطانی، قسم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیں گے تم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے اور مجھے دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن چھوڑ دو انس کو، اے ام ایمن رضی اللہ عنہا، انس رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو، تم کو
میں اور دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے کہ اے ام ایمن چھوڑ دو، میں تم کو دوسرا اتنا اتنا دوں گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 اس جیسے باغ دے دیے ان کو۔ تو اس واقعے کے متعلق حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو منع کیا، روکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ جتنا مال ہے، کھجور کے باغ وغیرہ، یہ سب ان کا ہبہ ہے، وہ صرف انہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، ایسے انہوں نے سمجھا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خیال کیا اور ان کے ساتھ بڑے اکرام اور عزت افزائی کے ساتھ پیش آئے، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا دیا جس سے وہ راضی ہو گئیں اور خوش ہو گئیں، اور اس کی وجہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں خدمت کی تھی اور تربیت کی تھی۔ یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ میں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیر میں ایک بڑا عجیب واقعہ، جس سے ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے ام ایمن رضی اللہ عنہ کی کرامت معلوم ہوتی ہے کہ کتنی بزرگ خاتون تھی۔ جب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کیا تو اس سفر میں وہ روزے سے تھیں، اور جب وہ پہنچی روحا مقام پر جو مدینہ سے 36 میل دور ہے، تو افطار کا وقت ہو گیا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، اور بڑی شدید ان کو پیاس لگی اور بہت پریشان ہو گئی۔ اتنی، ایک تو سفر تھا، روزہ بھی تھا، شدید گرمی تھی، پانی نہیں ہے اویلیبل، اور پیاسی ہو گئی، پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ ہلاک ہو جائیں، مطلب ختم ہو جائیں۔ اچانک دیکھتی ہیں کہ آسمان سے ایک ڈول آیا پانی کا اور نیچے اترا ان کے پاس، جس ڈول میں پانی تھا۔ تو انہوں نے اس پانی کو پیا، اتنا پیا جس سے ان کا پیٹ بھر گیا۔ یہ واقعہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیر میں نقل کیا ہے، جس سے ان کی کرامت معلوم ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور ہم نے جو عقیدہ پڑھایا ہے ہمارے شاگردوں کو یہاں، اس میں کتاب میں ہم نے بتایا تھا، اور دروس میں آپ نے اہل علم سے، علماء سے سنا ہوگا کہ اولیاء کی کرامتوں کو ہم مانتے ہیں، اولیاء کی کرامتوں کو ہم مانتے ہیں۔ جیسے یہ ولیہ گزری ہیں، دیکھیے اب ان کی یہ کرامت، یہ آسمان سے بارش، آسمان سے جو ہے پانی کا ڈول آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی واقعات موجود ہیں جس سے ان کی کرامتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آسمان سے یہ جو پانی کا ڈول آیا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر بڑا کرم تھا، تاکہ وہ پئیں اور اپنی شدت کو، اپنی پریشانی کو ختم کریں۔ اور جب وہ پانی پی لی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد کافی مدت تک وہ یہ بیان کرتی تھیں کہ میں سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھتی ہوں، شدید گرمی ہوتی ہے اور میں روزے سے رہتی ہوں، اور میں دھوپ میں بھی نکلتی ہوں، سورج میں، دھوپ میں، لیکن مجھے پیاس نہیں لگتی ہے۔ تو یہ اس پانی کی برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ کے ہجرت والے اس سفر میں عطا کیا تھا۔ بالکل ان کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے صحیح سند سے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات میں تھا،
میں دیکھتا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنتے تھے، گرمی کے موسم میں سرد کپڑے پہنتے تھے، عفواً سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنتے تھے اور گرمی کے موسم میں سرد کپڑے پہنتے تھے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنتا ہے آدمی، لیکن آپ نہیں پہنتے ہیں آپ، اور گرمی کے موسم میں آدمی جو ہے کاٹن یا ہلکے کپڑے پہنتا ہے، آپ ایسا پہنتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ الٹا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے، یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے جب خیبر میں تھے اس وقت، اس سال مجھے بلایا اور میری آنکھوں میں تکلیف تھی، آنکھوں میں بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جب بلوایا مجھے تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب میری آنکھوں میں لگایا اور اللہ سے یہ دعا کی، اللہم اذہب عنہ الحر والقر، اے اللہ ان سے گرمی اور سردی کو دور کر دے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نہ مجھے سردی کا کبھی زندگی میں احساس ہوا، سخت سردی کے موسم میں بھی، اور نہ کبھی سخت گرمی کے موسم میں بھی مجھے احساس ہوا۔ تو یہ برکت تھی، یہ فائدہ ہوا ان کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا۔ تو حضرت ام ایمن کے ساتھ جو پانی کا معاملہ ہوا، جو پانی پی اس کے بعد ان کو پیاس نہیں لگتی تھی سخت روزے کی حالت میں بھی گرمی کے، تو یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پہلے شادی ہوئی تھی عبید الحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے ان کو جو بیٹے ہوئے ان کا نام ایمن رکھا، اسی لیے ان کو ام ایمن کہا جاتا ہے جو ان کی کنیت ہے۔ اور یہ جو بیٹے تھے ان کے حضرت ایمن رضی اللہ عنہ، یہ اسلام لے آئے، مطلب انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، یہ بھی مسلمان تھے، اور غزوہ خیبر میں ان کی شرکت ہوئی، اور غزوہ حنین میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شریک تھے۔ اور جب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر عبید الحبشی کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح صحابی رسول مشہور صحابی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ پھر ان سے ان کو جو بیٹے ہوئے وہ ہیں حضرت اسامہ بن زید، جو مشہور صحابی ہیں، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، ان کے بیٹے اسامہ تھے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مشہور واقعہ معلوم ہے، سیرت میں پڑھا ہوگا آپ نے اگر آپ علماء سے پڑھتے ہیں تو، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کی کمانڈری دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ روم سے لڑیں۔ اس لشکر کے امیر بنا کر نبی علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا تھا، لیکن ابھی یہ لشکر مدینہ سے نہیں نکلا تھا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر میں لکھتے ہیں کہ اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ام ایمن رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈری عطا کی لشکر اس کی فوج کی، تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال، اللہ اکبر، 18 ایئرس جس کو ٹین ایج کہتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں لشکر کی کمانڈری سونپی گئی، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے قابل صحابی گزرے ہیں۔ اور یہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، یہ جو بہادری یا یہ جو کمال ہوتا ہے، یہ جو اعلیٰ صفات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد ماؤں کی تربیت ہوتی ہے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ یہ جو بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے تابعین گزرے ہیں، محدثین فقہا گزرے ہیں، اللہ کے کرم اس کے فضل کے بعد ان کی ماؤں کی تربیت ہے، جو موجودہ دور میں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے۔ 18 سال کے، سبحان اللہ، دیکھیے
18 ایئرس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو روانہ کیا. کہاں؟ ملک شام. پھر پیارے ابھی وہ یہ لشکر نکلا نہیں تھا مدینہ سے، جیسا کہ میں نے بھی بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ایز اے خلیفہ. تو سبحان اللہ، دیکھیے صحابہ کا منہج، دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، منہج دیکھیے ہاں صحابہ کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس کو روانہ کر دیا، واپس نہیں بلایا. فرمایا جس کو حکم مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ابو بکر اس کو روک نہیں سکتا ہے. اللہ. اور جب روانہ کیا اس وقت کی بھی حالت دیکھی، اللہ اکبر، قربان جائیں صحابہ پر رضی اللہ، ان کی سادگی پر اور ان کے بڑے دلوں پر. وہ گھوڑے پر سوار تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، اور اس کی لگام ابو بکر خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکڑ کر چل رہے تھے. وہ منع کر رہے تو سمجھ یہ کیا کر رہے ہیں آپ چھوڑ دیں اس کو. کہا کہ نہیں اے اسامہ، چھوڑو مجھے مت روکو، اللہ کے راستے میں یہ لشکر نکل رہا ہے جہاد کے لیے، تو میرے قدموں کو اس مٹی کی غبار لگنے دو جو مٹی سے لشکر گزر رہا ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے. سبحان اللہ. ام ایمن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں، جب احد کی لڑائی ہوئی ہے نا، جانتے ہیں آپ، مشہور واقعہ ہے، اور احد جب جاتے ہیں، احد پہاڑ دیکھتے ہیں تو وہاں بتایا بھی جاتا ہے عام طور پر یہ واقعہ کہ کیسے وہاں لڑائی ہوئی تھی، غزوہ احد جنگ ہوئی تھی. تو اس جنگ میں یہی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتی تھی، اور جو زخمی صحابہ تھے ان کی مرہم کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی ایک عظیم یہ بھی کاروائی تھی. اسی طریقے سے ان کا ایک اور ایک مشہور واقعہ پیش کیا گیا جو صحیح مسلم میں ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، چلو ام ایمن کے گھر ان کو وزٹ کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے، ان سے ملتے تھے. تو دونوں نے طے کیا، پہنچے یہ. تو ان دونوں کو دیکھ کر ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. تو جب رونے لگی تو ان دونوں نے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، کیوں روتی ہیں آپ؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے اچھی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں روتی ہوں کہ میں نہیں جانتی ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بہت خیر رکھا ہے، اللہ کے پاس بہت اچھا ہے. میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وحی نہیں آئے گی آسمان سے. اللہ اکبر. یہ سن کر پھر وہ دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما بیزار و قطار رونے لگے. یہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے چند واقعات تھے جو نہایت برکت والی خاتون گزری ہیں. اور امام طارق ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چند دن کے بعد ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بابرکت خاتون حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کے چند واقعات تھے. یہ ایسے بزرگ صحابہ، نیک لوگ، اللہ کے اولیاء گزرے ہیں جن سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. اس میں سے ایک چھوٹی سی یہ مثال آج کے اس خطبے میں پیش کی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے منہج کو پہچان کر ان کے عقیدوں کو اور ان کے تقوی کو
ان کی عبادت گزاری کو جان کر اس کو اپنانے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ یہ درس ختم ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، دعائیں کیجیے، صحت کا خیال رکھیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کورونا وبا ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم حاصل کرنے کی اور قبول کیے جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک